ارے بابل میں ایک خوبصورت بدکار عورت رہتی تھی۔ وہ ایسی حسین و جمیل تھی کہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ اس کے لیے آیا کرتے۔ ایک دن موت کے فرشتہ آیا اور اس کی روح قبض کر لی۔ اب لوگوں نے اس کی میت کو لیا اور اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا۔ رشتہ داروں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو نہیں دفنائیں گے کیونکہ یہ تو ہمارے سارے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنی۔ اسی لیے بدکار عورت کے رشتہ داروں نے اس کی لاش کو کوڑوں کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ اللہ پاک سے کلام کرنے کوہ طور پر جایا کرتے تھے۔ اس بار جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم سب باتوں بعد میں کریں گے، پہلے جاؤ فلاں جگہ کوڑے کے ڈھیر میں ایک خاتون کی لاش پڑی ہوگی، اس خاتون کی لاش کو غسل دے کے خوشبو لگاؤ اور بڑی عزت و احترام کے ساتھ دفنا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرنے کے لیے کوہ طور سے شہر بابل آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی دیر اس لاش کو تلاش کرتے رہے۔ آخرکار ایک کوڑے کے ڈھیر میں وہ لاش مل گئی۔ اس لاش کے پاؤں کٹے کتے بیٹھے ہوئے تھے۔ لاش کے پاس کتے بیٹھے ہوئے تھے جو کسی کو بھی اس لاش کے پاس نہیں آنے دیتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو خاتون کے گھر والوں کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خاتون کے گھر والوں کو کہا کہ تم میرے ساتھ اس لاش کو اٹھاؤ، ہم اس خاتون کو لاش کو غسل دے کر دفن کرتے ہیں، لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ خاتون کے گھر والے کہنے لگے کہ اے اللہ تعالیٰ کے دوست، ہم اس عورت کی لاش کو اٹھانے میں تمہاری مدد ہرگز نہیں کر سکتے، ہم تو اس خاتون کی لاش کے پاس جانے کو بھی گناہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس خاتون نے اپنی زندگی میں بدکاری کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کام کے لیے جس کے پاس بھی مدد کے لیے جاتے تھے سب کی زبان میں ایک ہی الفاظ ہوتے تھے، یہ خاتون بہت ہی بدکار ہے۔ شہر بابل کے کسی بھی شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کام میں ساتھ نہ دیا۔ سب کا ایک ہی جواب تھا، یہ خاتون بہت بدکار ہے، ہم اس کی لاش کے پاس نہیں جانا چاہتے، اس لیے ہم تیرے ساتھ اس عورت کو اٹھانے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اس کے گھر والوں سے یہ بات سننے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے ہارون، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ پھر وہ دونوں بھائیوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس لاش کو وہاں سے اٹھایا۔ اس کے بعد اس خاتون کو غسل دینا تھا۔ میت کو غسل دینے کے لیے بھی کوئی عورت تیار نہ تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں کو حکم دیا کہ تم سب مل کر اس میت کو غسل دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی عورتوں نے میت کو غسل دیا۔ پھر وہ دونوں بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میت کو اٹھایا اور قبرستان میں جا کر اس کو دفن کر دیا۔ جب وہ دونوں بھائی میت کو دفن کر کے واپس ہوئے تو لوگوں کے راستے میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روک لیا اور سوال کرنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح ایک بدکار عورت کو اتنی دور آخر خود دفن کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں ہم کو بتا دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے شہر بابل کے لوگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جس کی میں نے تعمیل کر دی ہے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کلام ہونے کے لیے جاؤں گا تو ضرور آپ کے سوال کا جواب۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف فرما ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے، اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ شہر بابل کے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے، میں ان کو کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، اے میرے پیارے دوست، یہ خاتون واقعی بہت بدکار تھی، اس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں ہی بسر کر دی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ خاتون ایک کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی کہ کنویں کے پاس ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ اس خاتون کو کتے پر رحم آیا۔ یہ خاتون کتے کو پانی پلانا چاہتی تھی۔ اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، اس نے اپنے دوپٹے کو ہی کنویں میں ڈال دیا۔ یہ دوپٹہ پانی سے گیلا ہو گیا۔ اس خاتون نے وہ گیلا دوپٹہ کتے کے منہ میں نچوڑتی رہی، جس کی وجہ سے اس کتے کی پیاس جاتی رہی۔ وہ کتا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، تڑپتا ہوا کتا پانی پینے کے بعد خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس بدکار خاتون کا یہ عمل پسند آیا۔ میں نے ملک الموت کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کنویں کے پاس ایک خاتون ہے، اس کی روح قبض کر دو تاکہ آج کے بعد یہ عورت کوئی بدکاری نہ کرے۔ ملک الموت نے میرے حکم کی تعمیل کی۔
اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کو بدکار عورت کا یہ چھوٹا سا عمل پسند آ گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بدکار عورت کو مزید گناہگار ہونے سے بچایا، اسے یہ شرف بھی بخشا کہ اللہ کے پیارے نبیوں نے اسے خود دفنایا۔ ناظرین کرامی، حقوق العباد اچھے طریقے سے نبھانے اور جانوروں پر رحم کیجیے، کیا پتہ کب کوئی اور اللہ پاک کو عمل پسند آ جائے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں اس نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔